حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی ہی گئی۔ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ بات بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا جب سما، یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی۔ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی۔ تیرا فراق جانے جہاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی۔ اس کی گلی سے اٹھ کر میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائسز آف دا ورلڈ کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور مجھے زہیب بکثیر کہتے ہیں۔ آج اپنے پروگرام بیہائنڈ دا سین میں ایک ایسے شاعر کے حالات زندگی کے حوالے سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا پہلا شعری مجموعہ 60 برس کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد شائع ہوا۔ جی ہاں، میری مراد جان ایلیا کی ہے۔ جان ایلیا نوجوانوں کے پسندیدہ شاعر ہیں اور ان کا انداز بیاں اس قدر نرالا ہے کہ اسے آج تک نہ کوئی اپنا سکا اور شاید ہی کوئی اسے اپنا پائے۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنے سلسلے کے آپ ہی مجدد اور آپ ہی خاتم ہیں۔ عشق و محبت کے موضوعات کو غزل میں ڈالنے والے جان ایلیا کے انداز بیاں میں ترقی پسندی، جدیدیت، وجودیت اور کئی طرح کے عزموں کے زیر اثر ذات اور کائنات کے دوسرے مسائل حاوی ہو گئے، اور یوں جون روایتی رنگ میں رنگنے سے باز رہے۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1931 کو امروہے کے ایک علمی عربی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جان کے بھائی رئیس مشہور شاعر تھے اور ان کی وجہ شہرت جنگ اخبار میں قطعات لکھنا تھی۔ جان کے دوسرے بھائی سید میر تقی نامور صحافی تھے۔ جان ایلیا کو دنیا اقدار شکن، ناراضی اور باغی شاعر اس لیے کہتی ہے کہ ان کا حلیہ طرز زندگی میں حد سے زیادہ شراب نوشی اور ذی سے لاؤبالی رویہ ہمیشہ سے سرشار رہا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس طرز زندگی کو اپنے فن کی شکل میں پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان ایلیا اپنے سخن میں یوں ڈلے کہ جو باغیانہ رویہ انہوں نے دنیا سے اپنایا تھا اسے وہ اپنے محبوب پر بھی ترجیح دے گئے۔ جان فرماتے ہیں کہ مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بلا چکی ہو کیا۔ محبوب کے ساتھ جان کا یہ بے تکلفانہ انداز اکثر جاریت اختیار کر جاتی تھی، جیسے کہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ اور اس شعر کا کھلا کھلا ہرجائی پن جانیے کہ شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں۔ حضرت جان ایلیا جتنی بے تکلفی سے محبوب سے محو گفتگو ہوتے تھے، بالکل ویسے ہی وہ دوسرے موضوعات کو بھی اسی لاٹھی سے ہانکتے نظر آتے ہیں۔ یوں جو تکتا ہے آسماں کو تو کوئی رہتا ہے آسماں میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ جان کا بے باک پن کا اندازہ لگائیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ عمر گزرے کی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیاں میں کیا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زباں میں کیا۔ ناظرین کرام، جان ایلیا نے اپنی زندگی کا پہلا شعر 8 سال کی عمر میں لکھا تھا جب وہ محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اس وقت فرمایا تھا کہ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جان ایلیا کے بہترین شعری مجموعوں کا ذکر کریں تو ان میں فرنود، لیکن، شاید، گمان،
اور یعنی شامل ہیں۔ جون ایک ادبی رسالے سے بطور مدیر یعنی کہ ایڈیٹر منسلک رہے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات اردو کی نامور مصنفہ زائدہ حنا سے ہوئی اور پھر ان سے انہوں نے شادی کر لی۔ جون ایلیا کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا بھی ہے اور 1980 کے وسط میں جون اور زائدہ نے اپنے راستے الگ کر لیے۔ تنہائی نے جون کو گھیر لیا اور انہوں نے شراب کو اپنا سہارا بنا لیا۔ جون ایلیا کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے منفرد انداز بیان کی وجہ سے مشہور اس لیے ہوئے کہ وہ دکھ درد کو بیان کرنے کے جس طریقہ کار کو اپناتے تھے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروا دیتا تھا۔ در حقیقت دکھ درد کے تماشے دیکھنے میں لوگوں کو عجب مزہ آتا ہے اور شاید بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور جون بھی تو وہی لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ فلاں سے تھی غزل بہتر فلاں کی، فلاں کے زخم اچھے تھے فلاں سے۔ جون زندگی کو بے پرواہ طریقے سے باندھتے نظر آتے ہیں۔ سالہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جون ایک بے ترتیب خوبصورت جنگل کا نام ہے۔ جون خود کہتے ہیں کہ ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجیے۔ جون ایلیا اپنی زیست کے آخری ایام میں تنہا پسند ہو چکے تھے اور وہ اس قدر شراب نوشی کرتے تھے کہ اس کے باعث ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور آخرکار 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ جون خود ہی تو فرماتے ہیں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلے ہفتے بیہائنڈ دا سین میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے، ایک نئے شاعر کا تعارف لے کے، اس کے حالات زندگی کو لے کے۔ بس جاتے ہوئے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات تو کہنی ہے کہ حد نظر سے آگے زندگی اب بھی مسکراتی ہے۔ میرا پیغام تو محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ چلتا ہوں صاحب۔